بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کا ویلکم ہے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹاک میں۔ جس طرح روز ہم کوئی نہ کوئی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آج ایسے ہی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری شیئر کرنے آیا ہوں، جو کہ اسٹوری ہے باقر خانی کی۔ آپ سب نے کبھی نہ کبھی باقر خانی تو کھائی ہوگی، لیکن کیا آپ کو اس کی ہسٹری کا پتہ ہے کہ باقر خانی آئی کہاں سے؟ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں لکھنؤ میں ایک حسین و جمیل طوائف تھی جس کا نام خانی بیگم تھا۔ نہ صرف خوبصورتی بلکہ اپنی نشست و برخاست کے حوالے سے بھی وہ لکھنؤ میں بڑی جانی مانی ہستی سمجھی جاتی تھی۔ اس دور میں نامور طوائف جسم فروشی نہیں کرتی تھی، صرف رقص و سرود کی محفل ہی منعقد کی جاتی تھی۔ امرا اور نوابین اپنے بچوں کو ان طوائفوں کے یہاں ادب سکھانے بھیجتے تھے۔ خانی بیگم کے کئی چاہنے والے تھے جو نہ صرف ان کی خوبصورتی کے اسیر تھے بلکہ ان سے شادی کے خواہش مند بھی تھے۔ کئی نوابین بھی انہیں اپنے حرم میں جگہ دینا چاہتے تھے۔ ان میں ایک باقر علی خان تھے جو خانی بیگم سے شدید محبت کا دعویٰ کرتے تھے، جبکہ انہی کے ہمسر نواب جمن خان بھی خانی بیگم کے اسیر تھے۔ دونوں ہی نواب چاہتے تھے کہ خانی بیگم ان کے حق میں فیصلہ دیں۔ خانی بیگم بھی جانتی تھی کہ اتنے چاہنے والوں میں مذکورہ دونوں نواب ہی ان کے اصل طلبکار ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی کے ایک کے حق میں فیصلہ کرتی، کسی نے رات کی تاریکی میں ان کے کوٹھے میں ہی قتل کر دیا۔ قتل کی تفتیش یہ کہہ کر ہی جلد بند کر دی گئی کہ ان کے کسی ناکام عاشق نے حرکت کی اور فرار ہو گیا۔ نواب جمن اور نواب باقر علی خان کی تو مانو دنیا ہی گزر گئی۔ نواب جمن نے تو پھر بھی جلد ہی خود کو دوسری مصروفیات میں الجھا لیا، لیکن نواب باقر علی خان صرف اپنی حویلی تک محدود ہو کر رہ گئے۔ نہ کہیں آتے تھے، نہ ہی کسی سے ملتے تھے، سارا دن صرف خانی بیگم کی یاد میں گلتے رہتے۔ بالآخر ایک روز ان کے ایک موچر دوست ان سے ملنے آیا۔ حویلی ہے ان کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی برہم ہوئے، انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دے کر اودھ کے بازار نکل آئے۔ اودھ کے سنہرے دور میں جہاں نوابین کے دیگر مشغلوں کے رواجوں اور فرمائشوں کا خیال رکھا جاتا تھا، وہیں آئے روز کھانے کی بھی کوئی نہ کوئی نئی ڈش ضرور بنائی جاتی تھی۔ اگر تو وہ ڈش نوابوں کو پسند آ جاتی تو پھر اسے ہر باورچی ہی بنانے لگتا، اور اگر پسند نہ آتی تو اسے فوراً ہی ترک کر دیا جاتا۔ انگرز نواب باقر علی خان کے دوست نے اودھ کے مشہور نان بھائی کی یہاں لے آئے۔ وہ اسے کچھ خاص لانے کی فرمائش کی۔ نان بھائی بھی شاید جانتا تھا کہ نواب باقر علی خان کو کوئی عام ذائقہ کہاں پائے گا، چنانچہ اس نے جلد ہی اپنے سب سے نئی تخلیق ان کے سامنے پیش کر دی۔ باقر علی خان نے بڑی بے دلی سے ایک رکمہ توڑا اور منہ میں رکھا۔ ایک لہجے کے لیے انہیں ایسا لگا کہ مانو منہ میں ذائقوں کی بہار اتر آئی ہو۔ انہوں نے فوراً اسے بنانے والے نان بھائی کو طلب کیا۔ نان بھائی بیچارہ یہ سمجھا کہ آج اس کا سر قلم کر دیا جائے گا کہ وہ روٹی جو اس نے خود بھی پہلی بار ہی بنائی تھی، اس کا ذائقہ خود اسے بھی پتہ نہیں تھا کہ کیسا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باقر علی خان کے سامنے گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ روٹی تم نے بنائی ہے؟ اس میں اس بات میں سر جواب دیا۔ باقر علی خان نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ اب تو نان بھائی اور گھبرایا کہ ضرور روٹی میں کوئی نقص تھا، جب ہی اس کا نام پوچھ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بتایا کہ اس نے یہ روٹی کچھ نئے طریقے سے بنائی ہے اور ابھی اس کا نام کچھ سوچا نہیں تھا کہ حضور کے سامنے پیش کر دی۔ اگر حضور کہیں گے تو آئندہ کبھی ایسا نہیں میں ہوں گے۔ تب باقر علی خان نے نان بھائی کو بتایا کہ انہیں یہ روٹی اتنی پسند آئی تھی کہ وہ اس کا نام جاننا چاہتے تھے۔ نان بھائی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے نواب صاحب سے اس روٹی کو کوئی نام دینے کی درخواست کی۔ تب نواب باقر علی خان نے اپنے دوست اور شاہی نان بھائی سے کہا کہ ہم جن سے محبت کرتے تھے ان کا نام خانی تھا اور ہمارا باقر ہے۔ زندگی میں تو ہم مل نہ سکے تو کیوں نہ اس روٹی کا نام بھی باقر خانی رکھ جائیں۔ دنیا میں جب بھی اور جہاں بھی یہ روٹی کھائی جائے گی، لوگ ہمارا نام ایک ساتھ لیں گے۔ نواب باقر علی خان کے منہ سے نکلی بات فوراً ہی قبول کر لی گئی۔ یوں اس طریقے سے بنائی جانے والی روٹی اب بھی کئی تغیر اور مختلف اشکال کے ساتھ آج بھی پاک و ہند میں کھائی جاتی ہے، اور نام محلہ باقر اور خانی کا نام ایک ساتھ مربوط ہے۔ تو دیکھا دوستوں آپ نے
کہ باقر کھانے کی ہسٹری کیا ہے۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ٹاک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔